من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ. کتنی عظیم بات ہے، کتنی اللہ پاک کی رحمت ہے، کتنی کریمی ہے، کتنی رب تعالیٰ کی عطا ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک کیسا ہمیں نواز رہے ہیں، لیکن اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری غفلت کی بھی انتہا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، چاہے وہ بستر پہ سویا رہا ہو. اور آج کل کی لمبی راتیں، ٹھنڈی راتیں، لمبی راتیں، اور آرام سے مزوں سے بستر میں رضائی میں لحاف لے کے سوئے رہیں، اللہ پاک عبادت کا ثواب دے رہے ہیں. کتنے رب تعالیٰ کریم ہے. اور حدیث پاک میں اگلا حصہ یہ ہے جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اللہ پاک اس کو پوری رات کی عبادت کرنے کا ثواب دیں گے. اور یہ بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، چودھری صاحب، میاں صاحب، مولوی صاحب بستر پہ سوئے ہوئے ہیں. اللہ کتنے کریم ہیں، جس نے عشاء اور فجر با جماعت پڑھ لی پوری رات کی عبادت کا ثواب اللہ پاک اس کو عطا کریں. آج 10-11 گھنٹے کی رات ہے، اللہ پاک 10-11 گھنٹے کی عبادت کا ثواب اپنے بندے کو مفت میں عطا کریں گے. وہ بندہ جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کی قدر کرتا ہے اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی قدر کرتا ہے. لیکن کیا کریں، اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہماری مسجدیں ویران ہیں، بے نمازی ہو چکے، بے نمازی پن عام ہو چکا ہے، گھروں کے گھر بے نمازی ہیں اور پرواہ تک نہیں. صبح تک سوئے پڑے، لمبی نیندیں، اتنی لمبی رات کے باوجود ہم سونے سے باز نہیں آتے. فجر کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی، باقی سب کاموں کی توفیق ہے. رات کو سوتے ہوئے موبائل پہ ہیں، رات کو اٹھتے ہیں تو موبائل پہ ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو موبائل پہ ہیں، سارا دن موبائل، سارا دن کاروبار، سارا دن دنیا کے کام دھندے، نماز کی کوئی پرواہ نہیں. تو اس لیے میرے عزیزو، رات کے بھی اعمال ہیں، لیکن ہمارے اعمال موبائل پہ چل کے سوتے ہوئے کچھ پڑھنا سنت ہے، لیکن ہم موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے. رات کو جھاگ آ جائے اس وقت کچھ اعمال ملتے ہیں، کسی نے پڑھ لیے اللہ اس کو نواز دیتے ہیں. روایت میں باوضو جو سو جائے اور رات ذکر کرتے کرتے سو جائے، رات کو جس وقت جاگ آئے جو مانگے گا اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو رات کو بندے کو جاگ آئی وہ چوتھا کلمہ پڑھ لے، پھر تیسرا کلمہ پڑھ لے، اس کے بعد جو دعا کرے گا اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے. لیکن ہم رات کو سوئیں گے تو موبائل دیکھتے دیکھتے، جاگ آئے گی تو اٹھیں گے موبائل دیکھیں گے، اور صبح اٹھتے بھی موبائل، اگر ہم جاگ جائیں تو. ورنہ لمبی رات دن سورج نکلنے تک ہو جاتی، ہم بے نمازی ہو چکے. اللہ کے ولیوں، اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں، ان قریب مر جائیں گے. اپنے آپ کو نمازی بنائیں. یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، سوال ہو سکتا ہے. ایک صحابیہ نے سوال بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، یہ جو صحابہ ہیں، یہ جو مرد لوگ ہیں، جماعت کی نماز کا ثواب لیتے ہیں، فلاں کام کا ثواب لیتے ہیں، فلاں کام کا ثواب لیتے ہیں، مطلب جہاد کا، بیماروں کا حال پوچھنا، جنازہ پڑھنا، یہ سارے ثواب، ہم عورتوں کو کیا ملے گا؟ اب یہاں یہ سوال بھی ہے کہ رات کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے مرد پڑھیں، پوری رات کی عبادت کا ثواب ہے، عورتوں کو کیا ملے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی اپنے وقت پہ پڑھیں، اللہ ان کو بھی اپنے خزانوں سے نوازیں گے. دوسری بات، ایک صحابیہ نے جو سوال کیا تھا نا بڑا اہم تھا کہ یا رسول اللہ، مرد ایسے ایسے ثواب لیتے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے خامدوں کی خوشنودی کو ڈھونڈو، اپنے شوہر کی خوشنودی کو ڈھونڈو. تمہارا خامد کس بات سے راضی ہوتا ہے، کس عمل سے راضی ہوتا ہے، کس طرح خوش ہوتا ہے، تم وہ عمل کیا کرو. اللہ تمہیں تہجد کا ثواب بھی دیں گے، رات کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب دیں گے، جہاد کا ثواب دیں گے، تبلیغ کا ثواب دیں گے، جنازوں کا ثواب دیں گے. مرد جتنی باہر نیکیاں کرتے ہیں سب کا ثواب اللہ تمہیں گھر بیٹھی دیں گے، اس وقت جس وقت آپ اپنے خامد کی خوشنودی کو ڈھونڈو گے، خامد کو خوش کرو گی. حدیث پاک میں آتا ہے تیرا خامد تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرے لیے جہنم بھی ہے. خامد کو خوش کر، تیرے لیے جنت ہے، خامد کو ناراض کرے گی، تیرے لیے جہنم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ حلال ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، تو میں بیویوں کو کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کرو. اتنا مقام بتایا اب خامد کا. اس لیے ہمارے ماحول کی مستورات اس بات پہ خصوصی سے غور کریں، خاص طور پہ جو شادی شدہ اور جو شادی شدہ نہیں، ہم نے اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی، اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کریں کہ آپ کے خامد کے آپ پر کیا حقوق ہیں، تاکہ ہماری آخرت سنور جائے. روایت میں ہے بہت زیادہ کثرت سے عورتیں جہنم میں خامد کی ناشکری کی وجہ سے جائیں گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ پاک عمل کی توفیق دے.